بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ گزشتہ بیان میں مقدمے کے تعلق سے تفصیل بیان کی تھی، اب اس کے بعد اصل بلاغت کی طرف یہاں پر تمہیدات کچھ بنیادی چیزیں بیان کر رہے ہیں، اس کے بعد پھر فن اول یہ شروع کریں گے۔ تو اس کے اندر انہوں نے سب سے پہلے جو چیزیں بنیادی ہوتی ہیں فن کے اندر، فصاحت، بلاغت، پھر ان کی تقسیمات، پھر ان کے معنی وغیرہ کس چیزوں سے پاک ہونا ضروری ہے، وہ ساری چیزیں اس کے اندر بیان کریں گے، پھر اس کے بعد علم المعانی کو پیش کریں گے۔ تو یہاں پر بیان فرماتے ہیں الفصاحت وہی فی الاصل تنبئ عن الظہور والابانۃ۔ فصاحت کسے کہتے ہیں؟ وہو فی الاصل، یعنی فصاحت اصل میں لغت کے اندر، اصل سے مراد لغت کے اندر یہ تنبئ یعنی تدل عن الظہور والابانۃ، یہ ظہور اور ابانت یعنی واضح ہونا کسی چیز کا، نمایاں اور واضح ہونے کے بارے میں خبر دینے کے لیے آتا ہے۔ انہوں نے مصنف نے یہ نہیں کہا وہی فی الاصل الظہور والابانۃ، ڈائریکٹ یہ کہہ دیتے کہ فصاحت کا معنی کیا ہے؟ ظہور اور ابانت انہوں نے نہیں کہا، اس لیے کہ یہ جو ہے اس کے حقیقی معنی نہیں ہے، کیونکہ ابانت اور ظہور پر دلالت اس کی نہیں بلکہ ابانت اور ظہور کی خبر دیتا ہے۔ اس طور سے کہیں گے کہ ظہور اور ابانت کی یہ اس کا لازمی معنی ہے تدل علی الظہور والابانۃ، ظہور اور ابانت پر یہ دلالت کرتے ہیں، اور ابانت ہی کس کا مترادف ہے؟ ظہور کا۔ تو اب یہاں مصنف نے اس طرح کی مثالیں پیش کی کیونکہ یہ اس کے جو ہے اس کے کئی معنی ہوتے ہیں۔ اصل ہوتا ہے روشن ہونا صبح کا، اسی طرح جو ہوتا ہے زبان کا جاری ہونا، اسی طرح ہوتا ہے جھاگ کا صاف ہو جانا، اس کے بہت سارے معنی ہوتے ہیں۔ تو فصاحت کے کئی سارے معنی ہوتے ہیں۔ اب اگر یہ مصنف یہی کہہ دیتے کہ اس کا معنی ظہور اور ابانت ہے تو دوسرے نکل جاتے، تو اس لیے انہوں نے کہا کہ ظہور اور ابانت کے بارے میں خبر دیتا ہے۔ اب اس کے جو لازمی معنی ہم نے یہاں پر ذکر کیے، یہ نہیں کہا کہ یہ اصلی فی الظہور والابانہ، یہ نہیں کہا، بلکہ کہا تنبئ عن الظہور والابانہ، ظہور اور ابانت کے بارے میں خبر دیتا ہے۔ اب یہ جو ہے فصاحت جو ہے نا تینوں کی وصفت بنتی ہے، کلام، متکلم اور کلمے کی۔ فصاحت جو ہے فصاحت فصیح کلمہ بھی ہوتا ہے، اور فصیح جو ہے کلام بھی ہوتا ہے، اور فصیح متکلم بھی ہوتا ہے، لیکن جو بلیغ ہوتا ہے بلاغت، وہ بلاغت صرف دو لاسٹ والوں کی صفت بنتی ہے، کلام کی اور متکلم کی، کلمے کی جو ہے صفت وہ قرار نہیں ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں الفصاحت وہی فی الاصل تنبئ عن الظہور والابانہ، فصاحت یہ اصل میں ظہور اور ابانت کی خبر دیتا ہے۔ یوصف بها المفرد، اور اس کے ذریعے سے مفرد کو موصوف کیا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کلمۃ فصیحۃ، کلمۃ والکلام، اور کلام کو بھی موصوف کیا جاتا ہے، اس سے کہا جاتا ہے کلام فصیح و قصیدۃ فصیحۃ۔ اب یہاں پر انہوں نے کہا کلمہ اور کلام، تو اب یہاں بات چلی تو کلمہ جو کلام غیر مرکب، کلام ناقص کس میں جائے گا؟ کیا ہے؟ مرکب ناقص کس میں جائے گا؟ مرکب ناقص کو ہم کس میں شامل کریں گے؟ کلام میں شامل کریں گے یا کلمے میں شامل کریں گے؟ کیونکہ وہ کلام تو ہے ہی نہیں، کلام کا جو اطلاق ہوتا ہے پورے طور پر وہ کس پر ہوگا؟ مرکب تام پر ہوگا۔ تو فرما رہے ہیں قیلا، کہا گیا المراد بالکلام ما لیس بکلمہ، کلام سے مراد وہ ہے جو کلمہ نہ ہو۔ انہوں نے کہا کہ کلام سے مراد جو ہے کلمہ نہ ہو، لیعم المرکب الاسنادی وغیرہ، تاکہ مرکب اسنادی اور مرکب غیر اسنادی سب کو عام ہو جائے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ کلام سے مراد کیا کہیں یہاں پر؟ کلمہ، یعنی جو کلمہ نہ ہو۔ اب جو کلمہ نہ ہو تو کلام غیر مرکب وہ بھی کلمہ نہیں ہے، تاکہ اس کو بھی شامل ہو جائے، لہذا وہ بھی چلا جائے کس میں؟
کلام کے اندر چلا جائیں، تاکہ یہ مرکب اسنادی ہے جن کے اندر مرکب تام ہو جس کو کہتے ہیں، وہ مرکب اسنادی اور غیر مرکب اسنادی کو عام ہو جائیں۔ فَإِنَّهُ قَدْ يَكُونُ بَيْتٌ مِّنَ الْقَصِيدَةِ غَيْرَ مُشْتَمِلٍ عَلَى إِسْنَادٍ يَصِحُ السُّكُوتُ عَلَيْهِ مَعَ أَنَّهُ يَتَّسِعُ بِالْفَصَاحَةِ۔ کہہ رہے ہیں اس لیے کہ کبھی کبھی قصیدے کا کوئی شعر، کبھی کبھی قصیدے کا کوئی شعر اسناد پر، ایسی اسناد پر مشتمل نہیں ہوتا جس پر سکوت صحیح ہو، کیا ہو؟ اس لیے کہ کبھی کبھی قصیدے کا کوئی شعر ایسی اسناد پر مشتمل نہیں ہوتا یصح السکوت علیہ، جس پر کیا ہو؟ سکوت صحیح ہو، ماننا یتصف بالفصاحت، حالانکہ اسے کیا ہے؟ فصاحت سے متصف کیا جاتا ہے۔ تو اب ہم کیا کہیں گے؟ اس لیے اسے کیا کر دیں تاکہ کلمہ سے مراد یہ کہیں کلام سے، کلام جو کلمہ نہ ہو، تاکہ مرکب غیر اسنادی اس میں شامل ہو جائیں۔ لیکن یہ جو ہے علامہ خلخالی اور وغیرہ زوزنی وغیرہ کا کہنا تھا، لیکن مصنف فرماتے ہیں وفی نظر، شارح فرماتے ہیں اس میں کیا ہے؟ ان کے اس قول میں نظر ہے، یعنی اگر عرب سے اگر یہ کیا ہے، یہ تام ہوتا یہ چیز کہنا کہ کلمہ غیر مفید، مرکب غیر مفید کو بھی کلام میں شامل کرتے ہیں، تو اگر یہ صحیح ہوتا ہے تو اہل عرب جو ہے اس مرکب پر بھی اس بات کا اطلاق کرتے یہ کلام فصیح ہے۔ اہل عرب جو ہے غیر مفید پر اگر یہ اس میں شامل ہوتا تو جس طرح انہوں نے مثال دی کس کی؟ کلام مفید کی مثال دی، کلام فصیح، اگر یہ کلام مفید میں شامل ہوتا مرکب غیر مفید تو اہل عرب سے کوئی نہ کوئی بات ضرور سنی جاتی کہ اس کو بھی انہوں نے پیش کیا ہوتا کس کے اندر؟ فصاحت کے اندر، حالانکہ ان سے پیش نہیں کیا گیا ہے۔ کہہ رہے ہیں وفی نظر، ان کے اس جواب میں نظر ہے، کیوں؟ حالانکہ اہل عرب سے اس بات کا اطلاق نہیں سنا گیا ہے، لأنه انما يصح ذلك، اس لیے کہ اگر یہ صحیح، یہ اس وقت صحیح ہوتا لو اطلقوا على مثل هذا المرکب، کہ اہل عرب اگر اس مرکب پر اس بات کا اطلاق کرتے ہیں انه کلام فصیح، کہ یہ کلام فصیح ہے، ولم ينقل عنهم ذلك، اور ان سے اس بات کو کہیں پر نقل نہیں کیا گیا، انہوں نے یہ بات نہیں سنی گئی کہ انہوں نے اس طرح سے فرمایا ہو مرکب غیر مفید کے بارے میں یہ کلام فصیح ہے۔ تو کہاں میں جائے گا اب یہ؟ کس میں جائے گا؟ مرکب غیر مفید کو کس میں شامل کریں گے؟ کلمہ میں شامل کریں گے۔ کیا ہے؟ اب یہ آگے بیان فرما رہے وَاِتِّصَافُ بِالْفَصَاحَةِ يَجُوزُ أَن يَكُونَ بِاعْتِبَارِ فَصَاحَةِ الْمُفْرَدَاتِ۔ اب بعض لوگوں نے کہا، یعنی علامہ خلخالی وغیرہ نے جواب کیا دیا ہے، کہا کہ چلیے مرکب غیر مفید ہے تو اب غیر مفید کو بھائی مرکب کلام میں تو شامل نہیں کر رہے، تو اب کہیں گے کہ اس کو فصاحت کے ساتھ متصف کرنا اس معنی کر کے ہو کہ مفردات کی فصاحت کے اعتبار سے۔ غلام زیدن ہم نے کہا تو کہیں گے غلام یہ مفرد ہے، اس اعتبار سے مفردات کی فصاحت کے اعتبار سے متصف کر دیتے ہیں ان کو، تو اس اعتبار سے کہیں گے وہ اتصاف ہو، یعنی کہیں گے اس کا متصف ہونا مرکب ناقص کا فصاحت سے متصف ہونا کس اعتبار سے کہ اس کے ہر الگ الگ مفرد کیا ہے؟ فصیح ہے، تو اس اعتبار وہ اتصاف بالفصاحت، اور اس کا فصاحت سے متصف ہونا یجوز ان یکون باعتبار فصاحت المفردات، کہ مفردات کی فصاحت کے اعتبار سے ہوگا۔ الا ان الحق انه داخل، لیکن مصنف فرماتے ہیں اس بات پر حق وہی ہے، حق کیا ہے؟ انه داخل فی المفرد، کہ یہ کیا ہے؟ مفرد میں داخل ہے، مرکب میں داخل نہیں ہے۔ یعنی ہم یہ آپ کی سر تصریح الا ان یہ استدراک ہے بمانے لاکنہ کے معنی میں، کس کے؟ وہم ہو رہا تھا کس میں شامل کریں، تو کہہ رہے ہیں حق جواب یہ ہے کہ آپ کا ہم یہ مرکب ناقص کی فصاحت کو ہم تسلیم کر لیں، لیکن پھر بھی ہم اسے مرکب کلام مرکب کے اندر شامل تام میں شامل نہیں کریں گے، بلکہ پھر بھی کس میں رہے گا؟ یہ مفرد میں رہے گا۔ حق یہ کہ انه داخل فی المفرد، اس لیے کہ یہ کیا میں داخل ہے؟ مفرد میں داخل ہے، کیونکہ آپ نے پڑھا ہوگا کہ لأنه يقال على ما يقابل المرکب، اس لیے کہ مفرد کبھی وہ مرکب کے مقابلے میں بولا جاتا ہے، وعلى ما يقابل المثنى والمجموع، اور کبھی وہ تثنیہ اور جمع کے مقابلے میں بولا جاتا ہے، وعلى ما يقابل الکلام، اور کبھی وہ کلام کے مقابلے میں بولا جاتا ہے، ومقابلته بالکلام، اور یہاں اس کا مقابلہ کس سے ہوا ہے؟ کلام سے ہوا ہے۔
وَهَاهُنَا قَرِينَةٌ عَلَىٰ أَنَّ أُرِيدَ بِهِ الْمَعْنَى الْأَخِيرُ، اور یہاں قرینہ اس بات پر کہ یہاں اس سے مراد معنی کون سا؟ ہاں کلام کے مقابلے میں بولا گیا ہے تو کون مراد ہوگا؟ مفرد مراد ہوگا، لہذا مرکب غیر مفید کلام تام میں شامل نہیں ہوگا بلکہ کیا کہیں گے مفرد میں ہی شامل ہوگا، کیونکہ جب جس کا مقابلہ جس سے کیا جاتا ہے تو وہ مراد ہوتا ہے۔ تو جہاں پر مفرد کبھی مرکب کے مقابلے میں بولا جاتا ہے اور کبھی تثنیہ اور جمع کے مقابلے میں بولا جاتا ہے، اور کبھی جیسے کہ آپ نے پڑھا ہوگا نا منادہ مفرد معرفہ مبنی ہوگا علامت رفع پر، تو اب وہ انسان سوچنے لگتا ہے یا زید یا زیدان ہے، یہ مفرد کہاں ہے؟ زیدان یا زیدون، تو وہاں کیا بولا؟ مرکب کے مقابلے میں بولا گیا ہے۔ تو اسی طرح یہاں پر بھی یہاں پر کیا ہے مقابلہ کیا گیا کلام سے، یہاں قرینہ اس بات پر کہ اس سے مراد معنی آخر ہے، یعنی ما لیس بکلام، جو کیا ہو کلام نہ ہو۔ ویوصف بها المتکلم، اس سے کریے کلمے کو متصف کیا جاتا ہے، فصاحت کو کلمے سے متصف کیا جاتا ہے، کلام سے متصف کیا جاتا ہے، اور متکلم سے بھی متصف کیا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کاتب فصیح و شاعر فصیح۔ چلیں ابھی وقت ہو گیا، کل کو بلاغت کے بارے میں کچھ بیان کریں گے، آگے یہ بیان کریں گے بلاغت کی انہوں نے جو ہے نا بلاغت و فساد بلاغت کی تعریف نہیں کی، جیسے آج لکھا دیے فساد بلاغت کی تعریف نہیں کی، ڈائریکٹ ان کی کیا کر دی تقسیم کر دی اور پھر ان کی پھر تعریف کر رہے ہیں۔ تو وہی کیا کہا انہوں نے کہ تعریفات کے لیے ضروری ہے کہ ایسا مفہوم کلی جو اپنے معرف کے تمام جزئیات پر منطبق ہو جاتا ہو، اور ایسے جو ہیں فساد بلاغت کے ایسے تمام جزئیات جن پر منطبق ہوتا ہو معرف ہو ہی نہیں سکتے، لہذا کیا کریں گے پہلے ان کی تقسیمات کریں گے، جیسے کہ علامہ ابن حاجب نے مستثنیٰ کی تعریف نہیں کی ہے، پہلے مستثنیٰ کی قسمیں کر دی ہیں متصل و منقطع، پھر ان کی تعریف کی ہے۔ چلیں صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔